فقد قال الله عز وجل اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة صدق اللہ العظیم۔ ہمارے بہت ہی معزز اور محترم سامعین، عزیز بچوں اور خصوصاً اس نعتیہ کمپٹیشن میں حصہ لینے والے ہمارے عزیزان من، آپ سب کو بہت بہت مبارک۔ آپ نے حصہ لیا، آپ کامیاب ہیں۔ پوزیشن 2 یا 3 کو آتی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی ناکام ہیں۔ یاد رکھیے، آپ ہزاروں میں وہ آپ یہ سمجھے چھن کر ہزاروں میں آپ 10 یا 15 لوگ آگے آتے ہیں، لہذا آپ ان میں سے آپ یہ جانیے کہ آپ بہت اونچے مقام پہ ہیں۔ پھر یہاں کبھی ایک کی پوزیشن آتی ہے، کبھی دوسری الگ چیز ہوتی ہے، لیکن آپ اس مقابلے میں آپ نے حصہ لیا تو آپ کامیاب ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس کاوش کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ بہت اچھی نعت ہم نے سنا، بہت اچھے انداز سے پڑھی گئی نعتیں۔ یہ بڑا مشکل ہوتا ہے ڈیسیجن، تو لہذا اس میں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ میں آج پیچھے آ گیا، میں کیوں آ گیا، اس میں کیوں نہیں آ گیا، فرسٹ کیوں نہیں آیا، سیکنڈ کیوں نہیں آیا، تھرڈ کیوں نہیں آیا، بلکہ آپ سب کامیاب ہیں۔ رہے باقی سامعین، ہم جو سننے والے تھے، آپ بھی کامیاب ہیں۔ آپ نے وقت نکال کر صرف اس لیے کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، آپ کی محبت میں آپ بیٹھے اور آپ نے نعتیں سنی، حضور کی تعریف سنی، آپ نے اللہ کو خوش کیا ہے، آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کیا ہے، اور آپ نے کسی کی حوصلہ افزائی کی ہے۔ شاید آج 10 لوگ آگے آئے، اگلی بار 20 لوگ آگے آئے۔ کسی بھی ایسے پروگرام کو آپ بھی کبھی بھی ہلکے میں مت لیں، ہلکا مت سمجھیں، بلکہ اپنی ایک ڈیوٹی سمجھیں، اپنا ایک فریضہ سمجھیں کہ ایک فریضہ ہم انجام دیں۔ یہ اس ذات، اس شخصیت کی تعریف ہو رہی تھی جس کی تعریف کی ہے خود حضرت اللہ جل شانہ، ان کی تعریف چاہیے۔ اور یہ نعتیں بہت پہلے سے حضور علیہ السلام کے وقت سے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب جانتے ہیں آپ کو، شاعر رسول، انہوں نے ایک شعر کہا ہے، آپ کی تعریف میں ایک شعر کہا ہے، خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو پیدا کیا گیا ہے ہر عیب سے پاک۔ ایسا لگتا ہے جیسے آپ کو ایسا بنایا گیا ہے جیسے آپ نے اپنی چوائس دی ہے، یعنی آپ اپنی مرضی سے جیسا آپ نے چاہا ہے ویسی ہی آپ کی تخلیق ہوئی ہے۔ یہ ایسا شعر تھا کیونکہ وہ آپ دور میں سامنے رکھیے کہ دشمن کس طرح سے ہجوم، کس طرح سے وہ آپ کی مخالفت میں کس قسم کے اشعار کہتے تھے۔ تو جب آپ حضور علیہ السلام کی طرف سے حضرت حسان بن ثابت نے یہ شعر کہا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جزاک اللہ الجنہ یا حسان، اے حسان، اللہ تعالیٰ آپ کو جنت عطا فرمائے۔ اس شعر کے عوض اللہ آپ کو جنت عطا فرمائے۔ کس کو اب شک ہے کہ اللہ کے نبی کی یہ دعا قبول نہیں ہوئی؟ ایک شعر حسان نے ایسا کہا کہ پیارے نبی نے ان کے لیے جنت کی دعا کی۔ تو انشاءاللہ آپ بھی اس جنت کی دعا میں شامل ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے جو دعا کی ہے، جب آپ بھی پیارے نبی علیہ السلام کی تعریف میں کوئی شعر کہیں، کوئی نظم پڑھیں یا ایسے بھی الفاظ کہیں، لیکن اس میں بڑا محتاط رہنا ہے۔ جب آپ نعت پڑھیں گے، نعت کی سلیکشن میں آپ کو محتاط رہنا چاہیے۔ بہت ساری نعتیں ایسی لکھی گئی ہیں کہ وہاں اللہ کے نبی علیہ السلام کو
بلند کر کے دکھایا گیا ہے، اللہ کے ساتھ ملا ہے، اور کبھی کبھی مانگا بھی گیا ہے آپ حضور سے کہ آپ ہمیں فلاں چیز عطا کریں۔ جو سوال جو دعا ہم صرف اللہ سے کر سکتے ہیں، اللہ کے سوا کسی سے ہم مانگ نہیں سکتے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کوئی شک نہیں، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، اللہ کے بعد اگر کوئی بزرگ ہستی ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن آپ خدائی میں شریک ہیں، آپ بندے ہیں۔ العبد عبد ولو ترکا والرب رب ولو تنزل، بندہ بندہ ہی رہے گا چاہے وہ عرش پر بھی جائے، اللہ سے ملاقات کی لیکن بندہ رہے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں وہاں جو الفاظ استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے، سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی، پاک ہے وہ اللہ جو لے گیا اپنے بندے کو۔ وہاں لفظ عبد استعمال کیا، بندے کو لے گیا، گویا وہاں جا کر بھی بندہ بندہ ہی رہتا ہے۔ اور جب آپ کو کہا لوگوں کی طرف بھیجا ہم نے، وہاں عبد نہیں کہا، وہاں رسول کہا، انا ارسلنا الیکم رسولا، اے لوگوں ہم نے تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا محمد عربی۔ یہاں یہ ذہن میں رہے کہ عام بندہ نہیں، یہ رسول ہے، پر وہی آتی ہے، اللہ کے ساتھ اس کا کنٹیکٹ ہے، کنٹیکٹ میں رہتے ہیں اللہ سے ہدایات آتی ہیں، اللہ سے کلام آتا ہے، عام بندہ نہیں ہے، یہ لوگوں کے لیے۔ لیکن جب اپنے پاس بلایا تو کہا کہ بندہ، اپنے بندے کو لایا۔ وہ یہ واضح ہو جائے بندہ بندہ ہی ہوتا ہے جہاں بھی کتنی طرح کی کرے، اور خدا خدا ہی رہتا ہے، رب رب ہی رہتا ہے۔ جب وہ نزول بھی فرمائے، آپ پڑھتے ہیں آخری شب کے آخری حصے میں آسمانی دنیا پہ نزول فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، لیکن آپ نزول فرمائے، اللہ تعالیٰ نزول فرمائے تو رب ہی پھر رہے اپنی شان کے مطابق وہ نزول فرماتے ہیں۔ تو یہ ایک ایسی مجلس آپ نے اٹینڈ آج کی، انشاءاللہ العزیز آپ کے دل میں نرمی آئے گی، محبت آئے گی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ یہ سب جانتے ہیں کہ ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک نہ تمام دنیا کے انسانوں سے، میں والدہ و ولدہ والناس اجمعین، تمام انسانوں سے زیادہ محبوب پیارا نہ ہو جائے کون؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کی طرح بھی آپ نے توجہ موصول فرمائی، شکریہ۔ یہ میں بھی محسوس کر رہا تھا کہ پچھلی جب یہاں نشست ہوئی تھی اس کے مقابلے میں آج جو نعتیں پڑھی گئی، واقعتاً کسی بھی نعت میں وہ شرک کی آمیزش نہیں پائی گئی۔ بڑے ہی محتاط رہے سارے نعت گو حضرات، بڑے محتاط رہے ہیں۔ پچھلی بار کچھ نعتیں ایسی آئی تھی جن میں کچھ تھا قابل اعتراض، لیکن آج جو تھی بہت اچھی اور پیاری نعتیں تھی۔ یہ کسی میرے ساتھی نے لکھایا اور صحیح بات کہی ہے، میں نے بھی یہ بات نوٹ کی، بڑی اچھی نعتیں آج پڑھی گئی۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ وہ اس مجلس کے ذریعے جو ہماری نیت تھی کہ کسی نہ کسی طرح ہم اللہ کے قریب آ جائیں اور اللہ کے نبی کی محبت ہمارے دلوں میں آ جائے۔ یہ کس لیے ہوتی مجلس؟ یہ مجلسوں کا انعقاد اسی لیے ہوتا ہے کیونکہ اگر ہمارے دلوں میں محبت نہیں نہ ہوگی اللہ کے نبی کی، کچھ بھی ہو، یہ فاقہ کش کی موت سے، یہ فاقہ مست کی موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ جو ابلیس نے مشورہ دیا ہے نا اپنے چیلوں کو، کہا تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے لا الہ پڑھنے والے کا، بس ایک ہی نسخہ ہے، ایک ہی چیز ہے، کسی طرح اس کے روح سے، اس کے بدن سے روح محمد نکال دو، یعنی محمد کی محبت نکال دو، بس پھر اس کو گرانا آسان۔ تو اس کے مقابلے میں آپ کا اور ہمارا یہ طریقہ ہونا چاہیے کسی نہ کسی طرح اس قسم کی محفلوں کا، مجلسوں کا انعقاد کیا جائے، جس محفل کے ذریعے، جس مجلس کے ذریعے ہم اللہ کے نبی کے قریب جائیں اور ان کی محبت ہمارے دلوں میں، ہمارے سینوں میں آتے۔ اور یہ نانے بچے جو یہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے بھی نعتیں سنی، ان کے دلوں میں آج ہی سے اللہ کے نبی کی محبت آ جائے انشاءاللہ۔ تو یہ ذریعہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی محبت ڈال دے، اور جو بھی یہاں بیٹھا
अगर हमारे इस बैठने में हमारी किसी भी बर्ताव से किसी भी किस्म की बेअदबी हुई हो, हम अल्लाह से माफ़ी मांगेंगे कि अल्लाह ताला हमारी उस बेअदबी को माफ़ फरमाए और हमें तौफीक अता फरमाए कि इस मजलिस का जो अदब होता है उसका हम भरपूर ध्यान रखें, उसके लिए हम कोशिश भी करें। तो अब दुआ होगी।